بنائی ہوئی تھیں. 3 مسئلے. چوتھا مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد، مسجد لغوی میں یا جنازہ گاہ میں جا کے جنازہ پڑھنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. 5ویں نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمۃ الباب قائم کیا تو وہ کیا ہے، اس کو بڑا توجہ سے سننا. باب التکبیر علی الجنازۃ 4 4 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھنا، یہ مسئلہ اوپر عنوان دیا، نیچے سے حدیث کو ذکر کر دیا. 6واں مسئلہ وہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا باب قائم کر کے نیچے حدیثوں کو ذکر کر دیا. تو کل 6 مسائل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث سے نظر آئے، اور ان 6 میں غائبانہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. امام بخاری سے بڑھ کر کسی کو حدیث کا پتہ ہے؟ اور ان کو اور پھر ان سے بڑھ کر کسی میں سنت پر عمل کا جذبہ ہو سکتا ہے؟ وہ 13 بار ذکر کریں اور ان کو مسئلہ نظر نہ آئے، یہ مسئلہ، تو پھر مبارک و حق پرستو، جو بخاری نے کہا ہے وہی تمہارے سینوں میں موجود ہے. یہ پہلے دوسرے جواب کی پہلی بحث تھی. دوسرے جواب کی دوسری بحث کیا ہے کہ وہ جنازہ، یہ تو ذکر میں نے بتا دیا کہ غائبانہ کا لفظ نہیں ہے، اور یہ تراجم میں بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو حدیث میں ہے نہ امام بخاری کے کلموں میں ہے. بخاری میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو نبی علیہ السلام کا کلام، ایک امام بخاری کی اپنی گفتگو. تو امام بخاری کی بخاری میں نہ حدیث میں غائبانہ کے لفظ ہیں اور نہ ہی امام بخاری کے اپنے تبصرے میں غائبانہ لفظ ہیں. مکمل طور پر بخاری غائبانہ کے لفظ سے خالی ہے اور اس میں غائبانہ جنازہ کا ذکر موجود نہیں ہے. اور یہ غائبانہ کا تو نہیں، لیکن حاضرانہ ہم بیان کرتے ہیں. صحیح ابن حبان میں موجود ہے، سارے حوالے پیش نہیں کرتا کہ چھپا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انبأنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخاکم توفی، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں خبر دی کہ تمہارے بھائی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے ہیں. فقوموا، اٹھو، فصلوا علیہ، ان کی نماز جنازہ پڑھو. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. وصفوا خلفہ، صحابہ نے پیچھے صفیں بنا لیں. وکبر 4، اور 4 تکبیریں نبی علیہ السلام نے پڑھی. وہم لا یظنون الا ان جنازتہ بین یدیہ، صحابہ یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ سامنے موجود ہے. ابن حبان اس میں تفصیل سے اس کو ذکر کیا گیا، حدیث نمبر 3098 ہے. اب اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں اس کو روایت کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی توفی، محبوب علیہ السلام نے کہا تمہارے بھائی حضرت نجاشی کا وصال ہو چکا ہے. فصلوا علیہ، ان کی نماز جنازہ پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے صفیں بنا لی. وما نحسب الجنازۃ الا موضوعا بین یدیہ، صحابہ کہتے ہم یہی دیکھ رہے تھے، یہی سمجھ رہے تھے کہ جنازہ بالکل سامنے موجود ہے. تیسرے نمبر پر ابن عبد البر نے التمہید میں جو موطا امام مالک کی سندوں پر بحث جہاں کی گئی ہے، وہاں جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 332 پر اس کو بیان کیا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت جنازہ پڑھایا، کبر علیہ 4، حضرت نجاشی کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں، اور اس کے بعد وما نحسب الجنازۃ الا بین یدیہ، ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت نجاشی کا جنازہ موجود ہے. اس کے بعد ابو عوانہ کا یہ ان کی روایت، صحابہ کہتے ہیں فصلینا خلفہ، ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی. ونحن لا نرى الا ان الجنازہ قدامنا، ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ جنازہ ہمارے سامنے موجود ہے. 5ویں نمبر پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کے لحاظ سے جو سند صحیح سے تھی، اس طرح کے فوت ہونے والا دوسرے شہر میں ہو، سرکار یہاں پڑھا دے، غائبانہ نہیں. یہ سند صحیح سے ایک جگہ اس کا ذکر موجود ہے جس پر سارے محدثین نے کہا کہ یہ حضرت نجاشی والا معاملہ. اس کے علاوہ 2 واقعات اور بھی ہیں. اگر ان کی سند کمزور ہے تو ان لوگوں کی دلیل کمزور ہے، ہماری دلیل نہیں ہے. اور اگر وہ پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ دلیل تمہاری نہیں، وہ دلیل ہماری ہے. توجہ سے سننا. کس طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک میں موجود تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل آئے، کہنے لگے ماتا معاویہ بن معاویہ المزنی، محبوب حضرت معاویہ بن معاویہ مدینہ شریف میں فوت ہو گئے ہیں، سرکار تبوک میں ہیں اور بڑا لمبا سفر ہے. کہنے لگے افتحب ان تصلی علیہ، کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ فقال نعم، تو محبوب علیہ السلام نے کہا ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو کیا ہوا؟ فضرب بجناحہ الارض، حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پہ پر مارا. فلم یبق شجرہ ولا اکم الا تداعت، جتنے درمیان میں درخت تھے ٹیلے تھے سب نیچے بیٹھ گئے. اور کیا ہوا؟ رفع لہ سریرہ، حضرت معاویہ کی چارپائی اٹھا کے سامنے کر دی گئی. حتی ناظر الیہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا. فصلی علیہ، اور جنازہ پڑھا دیا. وخلفہ صفان من الملائکہ ففی کل صف 70,000 ملک، پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، ہر صف میں 70,000 فرشتہ موجود تھا. میرے محبوب علیہ السلام نے تبوک میں کھڑے ہو کر دیکھ کے اپنے اس صحابی کی نماز پڑھا دی جو مدینہ شریف میں فوت ہو گئے تھے. یہاں یہ بات قابل غور ہے، اگر جنازہ یوں جائز ہوتا جس کو غائبانہ کہا جاتا ہے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو پر مارنے کی حاجت کیا تھی؟ کہہ دیتے کہ محبوب جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو. اگرچہ سرکار کی آنکھ تو پھر بھی دیکھ رہی تھی، لیکن یہ جو حضرت جبریل اپنی خدمت پیش کرنا چاہتے سمت کے لیے، اس کے پیش نظر انہوں نے پر مارا ہے اور حضرت معاویہ کی چارپائی سامنے آ گئی ہے. لہذا اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک دوسرا بھی پڑھا گیا تھا، ہم کہتے ہیں وہ بھی غائبانہ نہیں تھا، وہ بھی حاضرانہ تھا. اور بلکہ دلیل ہے کہ اگر غائبانہ کا ہونا اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو پر مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کہتے وہ فوت ہو گئے، یہاں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا دو. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ سرکار دیکھ نہیں سکتے جبکہ دیکھنا بھی یقینی ہے، اور یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کا پر مار کر خدمت کر دینا یہ بتا رہا ہے کہ جنازہ غائبانہ نہیں ہوتا، جنازہ حاضرانہ ہوتا ہے. اس کے بعد اسی جواب کا یہ حصہ ہے، واقدی نے کتاب المغازی میں اس کو لکھا ہے کہ جس وقت موتا کی جنگ ہوئی، اس کی تفصیل بخاری شریف میں متعدد بار آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ تبصرہ کیا موتا کے میدان پر. اخذ رأیت زید بن حارثہ فاصیبا ثم اخذ جعفر فاصیبا ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ فاصیبا ثم اخذ خالد بن ولید، کہ میرے صحابہ جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں تھا وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھ میں تھا وہ شہید ہو گئے. فرمایا اب جھنڈا میرے خالد کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے خالد کو فتح عطا فرما دی ہے. اس کا امام واقدی نے جب ذکر کیا تو کہتے لم التقى الناس بموتا، جب صحابہ کی جنگ ہوئی موتا میں، 8 ہجری کا زمانہ، اردن کا میدان ہے. جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، سرکار ممبر پہ بیٹھ گئے. وَكُشِفَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ، وہاں سے لے کر شام تک جتنی زمین تھی اس کو درمیان سے ہٹا دیا گیا، سمٹ گئی. اور یہ یاد رکھیں اس میں بھی اگرچہ ہم نے سوال و جواب کا ایک پورا باب رکھا، اس میں سوال جواب ذکر کیے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھ لیتے ہوتے تو پھر درمیان میں سے ہٹانے کی ضرورت کیا تھی، سمیٹنے کی ضرورت کیا تھی، لپیٹنے کی ضرورت کیا تھی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بھی تو واضح کرنا مقصود تھا کہ قرآن کہتا غدوہا شہر ورواہا شہر. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پہ بیٹھتے ہیں، صبح کے وقت بھی مہینے کا سفر کر لیتے ہیں، شام کے وقت بھی پورے مہینے کا سفر کر لیتے ہیں. 1 مہینہ گھوڑا دوڑے تو جتنا سفر کر سکتا ہے اتنا صبح کے ٹائم ہوا کے دوش پہ کر لیتے ہیں. تو سیرت نگاروں نے کہا وہ سلیمان علیہ السلام بڑی شان والے ہیں کہ دور جا کے اتنی تیزی میں پہنچ جاتے ہیں، مگر جو سلیمان عرب علیہ السلام ہیں ان کی شان کیا ہے؟ اور ان کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین خود قدموں میں حاضر ہو جاتی ہے. حاضری کے لیے بھی تو آنا ہے نا اس نے، تو یہ ضروری نہیں کہ نظر نہیں آ رہا تھا، حاضری کے لیے بھی وہ قدموں میں حاضر ہوتی ہے. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں جنگ کو اور ساتھ ساتھ خبر دے رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ سن لو،